ہاں جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں ہوں مصطفیٰ نصیر. تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، آپ نے سوچا ہے کبھی کہ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا موجد کون ہے؟ یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اور اس میں بڑی طاقتوں کا کیا کردار ہے؟ اسی موضوع پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کو ایک کہانی سنائیں گے، ایک واقعہ سنائیں گے جو حقیقت پہ مبنی ہے. ہوتا کچھ یوں ہے، یہ جنوری 1955 کی بات ہے. ایک رات تھی جب ایک فرانسیسی جہاز آسمان سے ہتھیار گرا رہا تھا، اور ان ہتھیاروں کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے وہ جنگجو کھڑے ہیں جو اگلی صبح انہی ہتھیاروں سے فرانسیسی فوج پر گولیاں چلانے والے تھے. ہتھیاروں کا یہ ڈراپ آف الجزائر کے اوراس کے پہاڑوں میں کیا جا رہا تھا. فرانس کا خود اپنے دشمنوں کو ہتھیار دینا کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ باقاعدہ سرکاری پالیسی تھی. ایسی حیرانگی کی بات ہے نا؟ ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود فرانسیسی حکومت اتنی گھبراہٹ میں تھی کہ اپنے ہی دشمنوں کے اندر اپنا حمایتی گروپ پیدا کرنا چاہتی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ کچھ لوگوں کو پیسے اور ہتھیار دیں گے تو وہ لوگ قومی تحریک سے الگ ہو جائیں گے اور فرانس ان سے اپنی مرضی کا کام نکلوا لے گا. لیکن پھر یہ سوچ حقیقت سے بہت دور تھی. پس منظر کچھ یوں تھا کہ 1 نومبر 1934 کو چند الجزائری نوجوانوں نے فرنٹ دی لبریشن نیشنل کے نام سے ایک نئی تحریک کی شروعات کی. انہوں نے ایک ہی دن میں پورے الجزائر میں تقریباً 30 مقامات پر چھوٹے مگر منظم حملے کیے. فرانس پہلے تو سوچ رہا تھا کہ یہ معمولی سازش ہے، معمولی سی کوئی تحریک ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. لیکن فرانسیسی خفیہ اداروں کے تجزیہ کاروں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عام بغاوت نہیں تھی، تحریک نہیں ضرور تھی، مگر اندر سے منقسم تھی. کچھ لوگ اندر سے لڑائی چلا رہے تھے، جبکہ کچھ قاہرہ میں مصر سے سیاسی حکمت عملی تیار کر رہے تھے. فرانسیسی حکام نے یہی تقسیم ایک موقع کے طور پر دیکھی. فرانس نے فیصلہ کیا کہ وہ مختار طریقے سے اندرونی اختلافات کو ہوا دے گا. مقصد یہ تھا کہ تحریک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، پھر ایک گروہ کے ساتھ فرانس معاملات طے کر لے گا. اس سوچ نے ایک خفیہ منصوبے کو جنم دیا. 1934 کے آخر سے 1955 کے آغاز تک کپتان پول آلان لیجر کی ٹیم بڑے اعتماد کے ساتھ کام کر رہی تھی. یہ ٹیم فرانسیسی فوج کے نفسیاتی جنگ والی شاخ کے پردے میں کام کر رہی تھی. پیسوں کا بہاؤ مہینے میں 3 سے 5 ملین فرانسیسی فرینک تک پہنچ گیا. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، یہ اس دور کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی. یہ رقم منتخب گروہوں کو دی جا رہی تھی جن کو فرانسیسی استعمال کرنا چاہتے تھے. یہ ان گروہوں اور گروپوں کو دی جا رہی تھی. ہتھیاروں کے ڈبے طیاروں سے پہاڑوں میں گرانے تک کی بات آ گئی. یہاں تک کہ کچھ مخصوص لوگوں کو سفر کے خصوصی کاغذات بھی مل رہے تھے تاکہ وہ چیک پوسٹ کے بغیر روک ٹوک کے عبور کر سکیں. یہ سب کچھ ان گروپوں کی طرف پھینکا جا رہا تھا جنہیں فرانس اپنا حمایتی سمجھ رہا تھا، جیسے فرق عباس کا حلقہ یا کریم بالقاسم جیسے کمانڈر جو شاید بات چیت کے راستے پر آ جائیں. لیکن اصل تصویر فرانس کی توقع سے بہت مختلف تھی. الجزائر کی قیادت تجربہ کار تھی. انہیں معلوم تھا کہ بیرونی طاقتیں کس طرح اندرونی صفوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ اس کھیل میں نئے نہیں تھے. چند مہینوں بعد انہیں چیزیں مشکوک لگنے لگیں. کچھ لوگ اچانک زیادہ پیسے والے ہو گئے، کچھ قاصد آسانی سے کنٹرول لائن عبور کر رہے تھے. معلومات لیک ہونے لگی. اس نے پوری تحریک کو ہوشیار کر دیا.
اختلافات بڑھنے کی بجائے کم ہو گئے. تحریک نے محسوس کیا کہ بقا کے لیے صفیں مضبوط کرنا ضروری ہے. شک کی تلوار نے فیصلہ کن کردار ادا کیا. جن پر شک ہوا انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، یعنی دوسری جگہوں پر بھیج دیا گیا. آخرکار ایک سال بعد سمان وادی میں ہونے والی بڑی کانفرنس نے تنظیم کو ایک مضبوط کمانڈ میں بدل دیا. وہاں واضح اعلان ہوا کہ فرانس کے ساتھ کسی بھی قسم کی علیحدہ بات چیت ناقابل قبول ہوگی. اصل دستہ ایک فرانسیسی اخبار سے آیا. 17 مارچ 1955 کو 1955 کو ایک اخبار نے یہ تنزیہ خبر دی کہ فرانس کے کچھ خفیہ لوگ ایسی جماعتوں کو ہتھیار دے رہے ہیں جو بعد میں انہی فرانسیسی فوجیوں کو مارتے ہیں. یہ بات کھلتے ہی فرانسیسی پارلیمنٹ میں ہلچل مچ گئی. خفیہ سوالات ہوئے اور یہ پورا آپریشن بند کرنا پڑا. لیکن جیسا دوستو آپ جانتے ہیں نقصان ہو چکا تھا. اس خفیہ کھیل نے فرانس کے حق میں کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے الجزائری تحریک کو مزید متحد کر دیا. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اندرونی اختلافات اب دشمن کے لیے آسان راستہ بن سکتا ہے. اس فیصلے نے انہیں سخت بھی بنایا اور زیادہ منظم بھی کیا. فرانسیسی کوشش پوری طرح الٹی پڑ گئی. فرانس جس اعتدال پسند گروہ کو مضبوط کرنا چاہتا تھا وہ عوام میں مزید مشکوک ہو گیا. اسٹیج پر اب صرف وہی لوگ بچے جن کے نزدیک آزادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جب کسی طاقت نے کسی آزادی کی تحریک کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی ہو. برطانیہ نے کینیا میں یہی طریقہ آزمایا. امریکہ نے ویتنام اور افغانستان میں اسی سوچ کے ساتھ قدم اٹھایا تھا. نتیجہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہر جگہ ایک جیسے نکلا. تحریکیں اور سخت ہو گئیں. اندرونی اختلافات زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو گئے اور سمجھوتے کے راستے ہمیشہ کے لیے مسدود ہو گئے، یعنی کہ محدود ہو گئے. فرانس کے لیے یہ غلطی بہت مہنگی ثابت ہوئی. اگلے 8 سال کی جنگ مزید خونریز ہو گئی. ہر بار جب فرانس نے بات چیت کا اشارہ دیا تو الجزائری قیادت کو یہی یاد آتا تھا کہ ایک وقت میں فرانس انہی کے اندرونی گروہوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا. اعتماد کا رشتہ کبھی دوبارہ قائم نہیں ہوا. آخرکار 1962 میں 1962 میں فرانس کو آزادی دینا پڑی. اس واقعے کے کئی سبق ہیں. الجزائر کی خود مختاری کی جدوجہد جائز تھی. جو تنظیمیں آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہیں انہیں قابض ریاست نے دہشت گرد قرار دیا. جنہیں دہشت گرد قرار دیا انہیں ہی اسلحہ اور مالی مدد بھی فراہم کی تاکہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف لڑیں. آج بھی دنیا بھر میں آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو سامراجی طاقتیں دہشت گرد قرار دیتی ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کرتی ہیں. جس طرح الجزائر کی 80 سال پرانی کہانی میں آج آپ کو میں سنا رہا ہوں اور آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اصل دہشت گرد فرانس کی سامراجی ریاست تھی. اسی طرح شاید چند سال بعد تاریخ حماس اور فلسطینی کو شاید سچا قرار دے چکی ہو. شاید اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر مجرم ٹھہرایا جا چکا ہو. بے نقاب تو انہوں نے آخرکار ہونا ہی ہونا ہے. کب ہوتے ہیں یہ صرف طے ہونا باقی ہے، کیونکہ جتنے وہ مظالم کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ظلم ہوتا رہے اور مظلوم کی کوئی مدد کو نہ آئے. یہ کبھی نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. اسرائیل انشاءاللہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. بحیثیت مسلمان ہم اس وقت بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے اندرونی اختلافات، ہمارے فرقہ واریت، ہمارے
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی امت مسلمہ کو کبھی بھی اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی. میری دعا ہے کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو، یکجان ہو، ان میں اتفاق ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا پہ دوبارہ راج کریں گے. تو دوستو، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ہم جو لوگ نئے دیکھ رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. تب تک ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.